So, hello everybody. So, my name is Husnain Altaf and I welcome you all to my YouTube channel. تو آج میں جس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے آسٹریلین جنرل اسکل مائگریشن پروگرام. آسٹریلین جنرل اسکل مائگریشن پروگرام کیا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے آج. وہ سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے، واٹ از آسٹریلین جنرل اسکل مائگریشن پروگرام. تو اٹ از بیسیکلی اے کلیکشن آف 3 اسکلڈ ویزاز یا جنرلی اسکلڈ ویزاز. تو بیسیکلی آسٹریلین جنرل اسکل مائگریشن پروگرام کیا ہے، جس میں ایک میجر چنک جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزاز کا ہے، آن دی بیسس آف وچ یو کین ورک اسٹڈی اینڈ لیو اینی ویئر ان آسٹریلیا. اور ان ویزاز کا اگر میں نام لوں تو ایک ہے 189 اور ایک ہے 190. اور ان کو ایکوائر کیسے کیا جائے، یہ ویزا آپ کو کیسے ملے گا، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. تو بیسیکلی یہ ایک پوائنٹس بیسڈ اسٹریم ہے، اور پوائنٹس بیسڈ اسٹریم جو ہے اس میں مختلف جو ہے پیرامیٹرز آپ کے اسیس کیے جاتے ہیں، جس کی بیسس پہ آپ کو پوائنٹس کی الوکیشن ہوتی ہے، اور اس کی بیس پہ آپ ایلیجیبل ہوتے ہو کہ آیا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل فار دا ٹائم بینگ ابھی جو اسکلڈ ویزا کی ریکوائرمنٹس ہیں ان میں آپ کے منیمم 65 پوائنٹس ہونے چاہیے. اب یہ پوائنٹس ملتے کہاں سے ہیں؟ یہ پوائنٹس ایکوائر کرنے کے مختلف جو ہے کرائٹیریاز ہیں، اور مختلف اسپیکٹس آپ کے جو ہے جج ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کا ایج ایک مین فیکٹر ہے. ایج کی بیس پہ آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی انگلش لینگویج ایبیلٹی، اس کے آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تیسری چیز جو ہے آپ کی آ جاتی ہے یور ایجوکیشن اسیسمنٹ، اور اس کے علاوہ آپ کی آ جاتی ہے آپ کا ورک ایکسپیرینس اور میریٹل اسٹیٹس کیا ہے. اس کے علاوہ کریڈینشیل کمیونٹی لینگویج ہوتی ہے، آسٹریلین ایشن کے پوائنٹس ہوتے ہیں، آسٹریلین ورک ایکسپیرینس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. تو مختلف چیزوں کے جو ہے آپ کے مختلف پیرامیٹرز آپ کے جج کیے جاتے ہیں، جس کی بیس پہ آپ کو پوائنٹس ایلوکیٹ ہوتے ہیں. اور ان پوائنٹس کی بیس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس یا کوئی بھی ویزا ہے وہ آپ کو ایلوکیٹ ہو جائے گا. ان پوائنٹس کی بیسس پہ آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں، اور ایلیجیبل ہونے کے بعد یو کین اپلائی فار دوز ویزاز بائی سبمٹنگ این ایکسپریشن آف انٹرسٹ. تو ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے سبمٹ کرانے کے بعد آپ کو انوائٹ آتا ہے، اور انوائٹ آنے کے بعد جو ہے یو کین گو فار دا ویزا. بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنس کیا ہے اور سٹیزن شپ سے یہ کیسے ڈفرینٹ ہے. تو پرماننٹ ریزیڈنس بیسیکلی جو ہے اس میں آپ یو کین اکارڈنگ ٹو آسٹریلین لا یو کین ورک اسٹڈی اینڈ لیو اینی ویئر ان آسٹریلیا ود ملٹیپل انٹریز، اور آپ ہیلتھ کیئر بھی فری آسٹریلیا کا جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پرماننٹ ریزیڈنس ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کچھ پریولیجز جو سٹیزن شپ کے اسٹیٹس پہ ہوتی ہیں. جس طرح ایک سٹیزن جو ہے اس کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو میجر ڈفرینس جو پی آر اور سٹیزن شپ کے درمیان ہے وہ ہے پاسپورٹ کا. اف یو آر اے پاسپورٹ ہولڈر آف اے سرٹن کنٹری دین یو آر دا سٹیزن آف دیٹ کنٹری. تو پاسپورٹ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پاسپورٹ ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر اس کنٹری کے سٹیزن مانے جاتے ہوں، اور ایز این آسٹریلین پاسپورٹ ہولڈر یو کین گیٹ ویزا فری ایکسیس ٹو 175 پلس کنٹریز. تو یہ تو بیسک فرق آ گیا سٹیزن شپ کا اور پی آر کا. تو یہ کوئی جنرل باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں کوئی مائگریشن ایجنٹ تو نہیں ہوں، یا میں کوئی آپ کو لیگل ایڈوائس تو نہیں دے سکتا، لیکن جنرلی
جو میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا آسٹریلین اسکل مائگریشن پروگرام کے حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر ضرور کروں گا. اور اس کے اندر مختلف جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی ایجوکیشن کی اسیسمنٹ، ورک ایکسپیرینس کی اسیسمنٹ، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے آپ کی انگلش لینگویج ایبلٹی وہ کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں، کیسے اس میں آئی اسکور کر سکتے ہیں. تو جس فیز سے میں جس طرح گزرا اور جو مجھے لرننگ ہوئی اس میں، وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو چینل پہ آنے والی جو ہے ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.